پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید. تو ہمارا چینل ہے یوٹیوب کا پاکستان ٹائمز اور فیس بک کا پیج بھی پاکستان ٹائمز ہے. تو آج ہم آئے ہیں جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب طاہر احمد والا صاحب کے پاس, اور آج انہوں نے ریلی کا آغاز کیا اپنے والا ہاؤس سے. شہر کی جو قیادت ہے وہ ان کے ساتھ تھی اور پورے شہر کا انہوں نے ٹور کیا ریلی کی صورت میں, اور ابھی ہم آپ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہیں, کیسے ہیں, طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے جی, شکر. سر آج کی ریلی کا مقصد کیا تھا؟ پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے جو آج کل سٹارٹ کی ہے الیکشن کراؤ اور مہنگائی مکاؤ مارچ, تو اس سلسلے میں آپ نے ریلی کی ہے. تو آپ کے نظریے سے ایز اے کسان ونگ جنرل سیکرٹری آف ساؤتھ پنجاب, تو آپ کے نظریے سے کیا آپ اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو ٹرکی میں زلزلہ آیا ہے اور جو پشاور میں جو دہشت گردی ہوئی ہے ان کی بہت اظہار افسوس بھی کرتے ہیں. ہمیں دلی اس کا صدمہ پہنچا ہے. پوری قوم جو ہے وہ ترکی والوں کے بھی ساتھ ہے, اور جو شہید ہوئے ہیں ہمارے پشاور میں ان کے ساتھ ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں, جہاں نا بہت سی باتیں چل رہی تھیں جو ہمارے لوگوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے, یا سوشل میڈیا پہ کہ حکومت عمران خان نے چھوڑ دی ہے, جس کی جو نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, پنجاب حکومت نہیں توڑنی چاہیے تھی, کے پی کے نہیں توڑنی چاہیے تھی, یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے وہ ہے. یہ صرف ہم میں ایک خوف پیدا کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ڈرامہ رچایا جا رہا تھا. ہم عمران خان کے اس فیصلے پہ کہ اسمبلیاں توڑی گئی ہیں بالکل درست توڑی گئی ہیں, ان کو توڑنا چاہیے تھا. ہم عمران خان نے میرے بچوں کے لیے, میرے پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے گولیاں کھائی ہیں. اس نے اس لیے اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے اس نے نہیں کھائی. تو یہ ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ حکومت ٹوٹنے کے بعد جب کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, کل عامر ڈوگر کی گرفتاری ہوئی ہے, وہاں گرفتاری پہ ٹوٹل 100-150 بندہ تھا, لیکن 300 ورکرز کے اوپر جو ہے پرچہ کیا گیا. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نہ جیلوں سے گھبرائیں گے, ہم تیار ہیں جیلوں جانے کے لیے بھی, سزاؤں کے لیے بھی تیار ہیں, اور ہر قسم کی اب مشکل ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب اس ملک کو جو مصیبت آئی ہے, جو یہ مہنگائی یا جو چوروں کی وجہ سے, یا جو رجیم چینج کی سازش رچائی گئی ہے غیر ملکی سازش سے ہمارے غداروں میر جعفر میر صادق نے مل کے, اس کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہر کارنر پہ, ہر ہائی اپس پہ, ہر جگہ کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. عوام اب بیوقوف نہیں ہے, عوام اب سب سمجھتی ہے. ان کو پتہ ہے عوام کو کہ اصل سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے. اب ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور تا حیات اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. عمران خان کے علاوہ پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. جو یہ بات کرتے تھے, باتیں چل رہی تھی کہ عمران خان کو مائنس کر دیں گے, اس کو نااہل کر دیں گے, اس کو یہ کر دیں گے. عمران خان کو نااہل کر بھی دینا, وہ تمام اہلوں سے زیادہ اہل ہے. اس کو عوام سمجھتی ہے اور مانتی ہے. اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آج ہم سب نکلے تھے. پیدل ہم نے مارچ کیا ہے یہ 4-5 کلومیٹر, اور ہم نے اس میں ثابت کیا ہے, بتایا ہے کہ اب ہم رکنے والے نہیں ہیں, نہ یہ عوام رکنے والے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے تمامی سیاسی منظرنامے کا اوورال خلاصہ کر دیا ہے. تو ایک آدھا ضمنی کویشچن میں بھی آپ سے کروں گا کہ ابھی پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی ہے اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو پنجاب اور کے پی کے جو جنرل الیکشن ہیں یہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اور اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو اکانومک کرائسس ہے پاکستان میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن میں ملک جانے کا متحمل ہے یا نہیں ہے, یا یہ پی ڈی ایم حکومت جان بوجھ کے اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے؟ جی دیکھیں, ایک تو نا ہمیں اصل میں چیز کیا ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کیا عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم ہے, کیا عمران خان کے خلاف ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس وقت عمران خان کے خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, جس میں اسرائیل بھی ہے, جس میں امریکہ بھی ہے, جس میں یورپ بھی ہے, جس میں انڈیا بھی ہے. اب وہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک عمران خان کی صورت میں ایک عالم اسلام کو لیڈر مل رہا ہے, ایک ان لوگوں کو آواز مل رہی ہے جن کو انہوں نے آج تک دبا کے رکھا ہوا تھا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں, وہ خواہ عیسائی ملکوں ساؤتھ امریکہ کے, نارتھ امریکہ کے, یا وہ ہوں افریقہ کے, یا وہ یورپ کے ہوں. ان سب کو لیے ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر عمران خان اب دوبارہ آ گیا تو وہ ساری کو آواز مل جائے گی. وہ بھی ان کو نظر آ جائے گا کہ ایک بہت بڑی طاقت کو, رجیم چینج کو شکست دے کے عوام نے دوبارہ لے آئے ہیں.
یہ تو جو چھوٹے چھوٹے مورے ہیں جن کی پراپرٹیاں جائیدادیں جن کے سوٹ کیس بند پڑے ہوئے ہیں اس میں سامان ہے, انہوں نے جس دن پاکستان میں کوئی مسائل شروع ہوئے انہوں نے اپنا ٹکٹ لینا ہے, اور ٹکٹ بھی نہیں لینا, جہاز بھی ان کے ذاتی ہیں, انہوں نے نکل جانا ہے, ہم نے پھنس جانا ہے ادھر. عمران خان نے ادھر رہنا ہے, ہم نے ادھر رہنا ہے, ہم نے اپنے ملک بچانا ہے. ہم نے انٹرنیشنل سازش اور اس کے جو ہواری پاکستان میں اس کے ساتھ شامل ہیں ان کے خلاف, اور ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ امن سے, وہ پیار محبت سے سمجھ جائیں تو بہت بہتر ہے. نہیں سمجھیں گے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب یہ بات ترکی یا سری لنکا والے انقلاب سے بڑھ کے اب یہ بات چلی گئی ہے ایران والے انقلاب میں. اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ نہ اداروں کے بڑے بڑے انہوں نے جرنیلوں کی گردنیں بھی اتاری گئی تھی, بڑے بڑے ججوں کو بھی انہوں نے سر اڑائے تھے, بڑے بڑے چور ڈاکو جو ایجنٹ تھے جن کے غیر ملکی طاقتوں کے, ان سب کو صفایا کیا گیا تھا. اب نظر ہی ایسا آ رہا ہے کہ اب ملک ہمارا اس نیج پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں بھی ایک اسی طرح کی بھل صفائی کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور یہ ہے, یہ پی ڈی ایم وغیرہ الیکشن کرانا, یہ کرانا, یہ تو ان کا ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے کیس مواقع ہیں اس وقت, حمزہ نے, سلمان شہباز نے, مریم نے, نواز شریف نے, سب نے اپنی اپنی پراپرٹی فیکٹریاں جائیدادیں بیچنے کے لیے لگا دی ہیں. اس وقت جو پراپرٹی جیسے جاتی عمرہ ہے وہ بیچ نہیں سکتے, بلاول ہاؤس بیچ نہیں سکتے, تو اس کے نام اس کے اوپر بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لیے جا رہے ہیں, وہ پیسے کو وہ باہر منتقل کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں یہاں مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. سر میرا آپ سے بنیادی سوال یہی ہے کہ الیکشن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں جو کہ آئین میں 90 دن سے اوپر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, تو اگر پی ڈی ایم کی حکومت اس کو ڈیلے کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 91 دن کے اوپر ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ جی, میں اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, میری پاس یہ خبر ہے کہ ایجنسیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان الیکشن کو صوبائی اسمبلیوں کے اور جنرل الیکشن اکٹھے اکتوبر میں کرائیں گے. جب ان سے سوال کیا کہ اکتوبر میں کس آئین کے تحت کرائیں گے, تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ عدالتوں میں طریقیں اتنی سی لمبی لمبی پڑیں گی کہ اس میں کیس لٹکا کے وہ کر دیں گے, اس کو لٹکا کے وہاں تک لے جائیں گے. اب اگر یہ لٹکا کے اس طرح لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ ایک کٹ پتلی ہے. ایک چیز. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے. سپریم کورٹ میں وہ لے کے آگے چلے بھی جائیں, 90 دن کے بعد 91 دن کسی نگران حکومت کے پاس اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ کوئی دستخط بھی کر سکے, وہ کوئی سائن بھی کر سکے. وہ جو سائن کرے گا وہ مارشل لا کا سائن ہوگا, وہ غیر آئینی ہوگا, اس کے اوپر سیکشن 6 لگے گا اور اس کے اوپر لگنا چاہیے, جس طرح گورنر پہ لگنا چاہیے, الیکشن کمیشن پہ لگنا چاہیے, کہ یہ سب غیر قانونی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تو میرے خیال منشی, میرا مطلب ہے منا بھائی ہے, یہ بنے ہوئے ہیں, یہ منع بنے ہوئے ہیں, یہ انٹرنیشنل طاقتوں کے ایک منع بنے ہوئے ہیں, بکاری ہیں. آپ وزیر اعظم کی عقل کا حساب لیں, ادھر ترکی میں مصیبت آئی ہوئی ہے, یہ 70 بندوں کا وفد لے کے کہہ رہا ہے میں ادھر جانا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں مہنگائی سے لوگ پس رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, یہ روز 5 منسٹر بڑھا کے اور خرچے بڑھا رہا ہے. آپ نے اگر ملک کا سوچنا ہوتا خرچے کم کرتے, آپ ملک کا سوچتے اپنی کیبنٹ کم کرتے, آپ الیکشن کا طرف آتے تاکہ عوام کا نیا مینڈیٹ لیا جائے اور ملک کو بچایا جائے. اگر کوئی ملک کو بچانے کی سوچ جس کی بھی ہوگی وہ الیکشن کی طرف آئے گا. اس کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایسی حکومت پہ انویسٹمنٹ یا ایسا انویسٹر نہیں کرے گا جب اس کو پتہ ہے کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ اکتوبر تک ہے, تو کیوں نہ ہم اس دور سے نکلا جائے. لیکن چونکہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے. ایک اور میں آپ کو خبر دوں, آج 9 تاریخ ہے, آج 9 تاریخ ہے نا, آج 9 تاریخ کو ابھی امریکہ میں دن چڑھا ہے. آج ان کی سینٹ میں بل پیش ہونا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کو موسٹ فیورٹ نیشن اور نیٹو کا جو الائے تھا اس میں سے ان کو نکالنے کی قرارداد پیش ہو رہی ہے. یہ بلاول اتنے دن جا کے وہاں بیٹھا رہا, ان سے منتیں کرتا رہا, ہم سے ملاقات کرو, انہوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا. اس کو افغانستان چاہیے تھا ہمارا دہشت گردی کے لیے, یہ افغانستان نہیں گیا, یہ 10 دن کمبوڈیا جا کے بیٹھا رہا ہے, پتہ نہیں وہاں کیا کرتا رہا ہے. یہ اپنی پراپرٹیاں ساری باہر سنبھال رہے ہیں, ساری جائیدادیں سنبھال رہے ہیں, کسی ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کے دوروں کے خرچے نکال کے آپ دیکھ لیں, یہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ملک میں ہمارے میں غربت ہے. یہ جنیوا قرضہ لینے گئے تھے, سیلاب زدگان کے لیے لینے گئے تھے, اور 7 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں جا کے, اربوں روپے کا خرچہ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اور یہ کیسے لوگ ہیں, کیسی قوم ہے. اب اس قوم کو اٹھنا پڑے گا, جاگنا پڑے گا اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور اپنے حق کے لیے. اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. یعنی کہ سر آپ کو جو آئین ہے وہ کمپرومائزڈ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی ایجنسی کے تھرو یا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے تھرو, یعنی کہ آپ کو الیکشن نظر نہیں آ رہے
جو کہ آپ کا مطالبہ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ یہ زبردستی ہم لوگ الیکشن لیں گے، یعنی کہ آپ کا مطالبہ گورنمنٹ سے یا ایجنسیز یا کوئی بھی ہے یا عدلیہ سے بھی آپ کا یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن 90 دن روز کے اندر جو آئینی قدغن ہے اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے؟ جی بالکل ہونے چاہیے. اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے اور اس کو 90 دن کے اندر الیکشن سے آگے لے کے جایا جاتا ہے، یا جو سازش گھڑی گئی ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دو، اس پہ لال لکیر لگا دیا، اس کو مائنس کر دیا گیا، اس طرح کی بھی کوئی حرکت سوچی گئی تو یقین رکھیں کہ جو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا پاکستان کا وہ نقشہ تھا، وہ نقشہ نہیں رہا تھا. میں بھی یقین ہے ہمیں کہ ہمارا یہ نقشہ نہیں رہے گا. ہمیں اٹک کے پل سے آگے شاید پھر بعد میں پاکستان کا جھنڈا ڈھونڈنا پڑے. یہ سوچنا چاہیے تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس الیکشن ہی واحد پاکستان کی سالمیت اور بچت کا حل ہے. اور یہ الیکشن یہ جتنا مرضی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل لیں، جتنا مرضی ایجنسیوں کے ساتھ مل لیں، آئین کمپرومائز نہیں ہے، ہمارے ادارے کمپرومائز ہو گئے ہیں. وہ جو ادارے کمپرومائز ہیں اب ان سے ہم نے اپنا حق، اگر ہمیں اسی طرح کی پرامن ریلیوں سے مل جائے گا 100 بسم اللہ، اگر نہیں ملے گا تو پھر ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے، ہمیں انگلیاں ٹیڑھی کر کے بھی گھی نکالنا آتا ہے، پھر ہم ادھر چلے جائیں گے. پھر وہ نہ عمران خان کے کوئی کنٹرول میں رہے گا نہ کسی اور کے کنٹرول میں رہے گا. اس لیے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں ہر ایک سے کہ خدا کے واسطے الیکشن ہی حل ہے. آئین کو توڑنے کی جرت نہ کرنا، غیر آئینی حرکت مت کرنا. یہ اتنی بڑی غیر آئینی حرکت جو ہے، مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ سٹینڈ لے گی. سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح یا لاہور ہائی کورٹ کی طرح نہیں کہ جج جو ہے ان کو بلاتا رہا اور وہ اس کو لے کے جواب فواد چودھری کو اسلام آباد چلے گئے. ایسا نہیں ہو چلے گا. انصاف ہوگا تو سب کے ساتھ برابر ہوگا، ورنہ پھر کوئی نہیں بچے گا. جنرل سیکرٹری کسان ونگ کے ہیں اور یہ ایک نظریاتی کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی وہاڑی سٹی سے اور پورے ڈسٹرکٹ وہاڑی سے. تو ہم بہت مشکور ہیں سر، آپ نے اظہار خیال کیا، بہت شکریہ سر. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.